بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برکت والے مہینے میں برکت والی ہستیوں کا تذکرہ باعث برکت ہوا کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ قرآن کو اس طرز پہ پڑھے جس طرز پہ قرآن نازل ہوا، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابن ام عبد، وہ ابن ام عبد کی قرات پر، یعنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات اور طرز پر قرآن کو پڑھے۔ ان کا نام عبداللہ، والد کا نام مسعود، اور ان کی کنیت اور لقب ابن ام عبد تھا۔ یہ اپنے قبیلے کے سردار عقبہ بن معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ صبح جنگل میں نکل جاتے اور رات کو دیر گئے ان کی واپسی ہوتی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ قریش مکہ کی اذیتوں سے، تکالیف سے تنگ اور دل برداشتہ ہو کر جنگل کی طرف نکل آئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بکریوں کو چرانے میں مصروف تھے۔ یہ دو حضرات ان کے قریب گئے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بکری کا دودھ نکالنے کی فرمائش کی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یہ بکریاں میری نہیں، لیست لی، اور میں تو اس پر ایک امانت دار ہوں، وَأَنَا عَلَيْهَا مُؤْتَمَن، میں بغیر اجازت کے کیسے آپ کو دودھ دے سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں ارشاد فرمایا کہ اس میں جو سب سے چھوٹی بکری ہے، جس کے تھنوں میں دودھ بالکل آیا ہی نہیں، وہ میرے قریب لے آؤ۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے تھن پر اپنے مبارک ہاتھ پھیرے اور وہ تھن دودھ سے بھر گئے۔ قریب میں ایک پتھر جو پیالے نما تھا وہ حاضر کیا گیا، وہ دودھ سے بھر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن مسعود تینوں نے جی بھر کر، سیر ہو کر اس دودھ کو پیا، اور پھر وہ تھن سکڑ گئے اور پہلی والی حالت پر آ گئے۔ اس معجزے کو دیکھ کر، اس منظر کو دیکھ کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پیمانہ لبریز ہو کر جوش مارنے لگا۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہی دن بعد دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا قرب انہیں نصیب ہوا کہ دن رات سفر اور حضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، وضو کا پانی لے کر حاضر خدمت ہوتے، آپ کے جوتے آپ کو پہناتے، آپ کے جوتے آپ کے مبارک پاؤں سے نکالتے، آپ کے کپڑے، آپ کا عمامہ، آپ کی چادر، غرض ہر موقع پر یہ خدمت کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان پر نظر کرم کی تو قرآن کریم کو اس انداز سے پڑھتے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ہمراہ مسجد نبوی تشریف لائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے، آقا ان کے قرآن کو سنتے رہے، اور پھر صحابہ سے یوں ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے قرآن کو اس طرز پر، اس نہج پر، اس لحن پر، اس تجوید کے ساتھ، اس تلفظ کے ساتھ، ان مخارج کے ساتھ ادا کرے جس طرح قرآن نازل ہوا ہے، فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابن ام عبد، وہ ابن ام عبد کے طرز اور لہجے پر قرآن کو پڑھا کرے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عرفات کے میدان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آ کر کہنے لگا
کہ کوفہ میں ایک شخص ہے جو بغیر دیکھے قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو املا کروا کر لکھواتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشتعل ہو گئے اور فرمایا وہ کون ہے؟ جب اس شخص نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا اور سنایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ کافور ہو گیا، ٹھنڈا ہو گیا، اور فرمایا کہ اس وقت دھرتی کے سینے پر اس سے زیادہ اس بات کا لائق کوئی نہیں جو قرآن کو بغیر دیکھے پڑھے بھی اور دوسروں کو املا کروا کر لکھوائے بھی۔ اور پھر اسی واقعے کو بطور استدلال کے پیش کیا کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے میں نے سنے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی بھی ہیں کہ جب مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور مشرکین کا زور بہت زیادہ تھا، ایک دفعہ صحابہ نے مشورہ کیا کہ آج تک ان مشرکین نے ہمارے قرآن کو سنا نہیں، یہ جرت ہی ہم نہ کر سکے کہ زور سے قرآن کریم کو پڑھا جائے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں آج بیت اللہ کے پاس چاشت کے وقت جب یہ سردار اور یہ رؤسائے مشرکین اور قریش بیٹھے ہوں گے، میں اس وقت قرآن زور سے پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت کروں گا۔ صحابہ نے کہا کہ یہ آپ کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ فرمایا نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ چنانچہ جب یہ آئے تو سورہ رحمان کی تلاوت زور زور سے کی۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ جب قرآن کی ان آیات کو زور سے جہرن پڑھا تو مشرکین ان پر ٹوٹ پڑے، ان کے چہرے کو زخمی کر دیا، وہ مارتے مارتے تھک گئے۔ ابن مسعود کی زبان سے قرآن کی تلاوت جاری رہی۔ بالآخر جب یہ مسلمانوں کے پاس آئے تو اس عزم کا اظہار کیا کہ میں کل بھی ایسی جرت کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن صحابہ نے انہیں روکا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کی فہرست میں ان کا نام نمایاں اور بالکل واضح ہیں۔ ان کی قربانیاں کسی سے ڈھکی، چھپی اور پوشیدہ نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں، آپ کے قرب میں آپ کی ایسی خدمت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ اعزاز فرمایا کہ قرآن کریم کو سب سے اچھے انداز سے پڑھنے والے عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ ایک قافلے میں تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قافلے سے سامنا ہو گیا۔ رات کا اندھیرا تھا، ایک دوسرے کو پہچان نہ سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ من این القوم؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے جواب دیا کہ من الفج العمیق، کہ ہم تو تنگ اور کشادہ راستوں سے جمع ہوئے ہیں، مختلف لوگ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا این تریدون، کہاں کا ارادہ ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے الی البیت العتیق، اس گھر کی طرف جس کو اللہ نے آزاد کا لقب دیا ہے، جس میں لوگ جہنم سے آزادی کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس قافلے میں کوئی عالم ہے؟ جواب ملا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا ای القرآن اعظم، قرآن کی کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آیت الکرسی پڑھی، یعنی وہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، اس کے پاس دیکھنے والی ایسی آنکھ ہے، لا تأخذہ سنہ، وہ اونگے نہیں، ولا نوم، وہ سوئے نہیں، ولا تحسبن اللہ غافلا، وہ غافل نہیں، وما ہم بمعجزین، وہ عاجز نہیں، لا یعزب عنہ مثقال ذرہ، ایک ذرہ جس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا سوال کیا ای القرآن احکم، قرآن کی سب سے محکم آیت کون سی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا سوال کیا، ای القرآن اجمع، قرآن کی سب سے جامع آیت کون سی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ایک ذرہ برابر نیکی کرو گے اس کا بدلہ ملے گا، ایک ذرہ برابر گناہ ہوگا اس کی سزا بھی بھگتو گے، اس کا انجام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، ای القرآن اخوف، قرآن کی سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت کون سی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، اے مسلمانوں، اے یہودیوں، اے نصارہ، تمہاری خواہشات سے، تمہارے دعووں سے، تمہاری آرزوؤں سے، تمہاری حسرتوں سے، تمہاری چاہتوں سے، تمہاری وشز سے، تمہارے سلوگن سے، تمہارے نعروں سے کچھ نہیں ہونے والا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری، من یعمل سوءا یجز بہ، ایک ذرہ برابر جس سے گناہ ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ اس آیت کو سن کر صحابہ لرز اٹھے تھے، صدیق اکبر کانپ اٹھے تھے، ربا چھوٹی سی غلطی تو ہم سب سے ہوتی ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ خوف خدا کا یہ عالم تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، ای القرآن ارجا، قرآن کی سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت کون سی ہے؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس اللہ کا اعلان ہے، اے میرے بندو جو اپنے نفسوں پر ظلم کر چکے ہو، معصیت کے سمندر میں ڈوب چکے ہو، نافرمانی کی ساری حدیں کراس کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ علماء نے کیا خوب نکتہ لکھا، یہ خطاب ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ خطاب ہیں۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل، اے نبی کہہ دیجئے، یا عبادی، اے میرے بندو، ایک اللہ کا خطاب تھا، ایک نبی کا واسطہ تھا۔ نشہ بڑھتا ہے شرابے جو شرابوں میں ملے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے۔ جب دونوں رحمتیں ملے گی، اس رحمت کے سمندر میں ہم گناہ گار جب ڈوبیں گے تو ہماری بخشش کا پروانہ ہمیں مل جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان سوالات کے اتنے بہترین جوابات عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے، یہ ان کے افقہ ہونے کی، یہ ان کے صحابہ میں اعلم الناس ہونے کی بہترین دلیل ہے۔ اسی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحابہ یہ کہا کرتے تھے، انہو اقرب الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیًا و سمتاً، کردار اور گفتار میں رسول اللہ کے سب سے قریب اور مشابہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔